آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نادانوں کے لیے طرح طرح سے دل نشی اندازی بیان اختیار کیا. ان سے کہا کہ اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، اس پر نہ اتراؤ، بلکہ آخرت، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پھر سے زندہ کرے گا. قیامت کے دن ہر نفس کے اعمال پر محاسبہ ہوگا. مشرکوں، کافروں، فاسقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، جہاں بڑے دردناک عذاب دیے جائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ. محترم حضرات، جس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین پر قدم رکھا، اس وقت سے اب تک نہ جانے کتنے علماء کرام نے اس کرۂ ارض پر جنم لیا. سیرت طیبہ سے واقف قلمکار، انشا پرداز اور خامہ فرسائی کرنے والوں نے اوراق کو سیاہ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف مکمل نہیں ہو سکی. محترم حضرات، محضر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہوئے جب عرب میں اللہ کا نام لینے سے انکار کیا جا رہا تھا، کفر و الحاد کا ڈنکا بج رہا تھا، دم توڑتی ہوئی انسانیت کو سہارا دینے والا کوئی نہ تھا، حوروں کی بے قراری کو قرار دینے والا کوئی نہ تھا. نسلی تعصب، طبقاتی اختلافات، شراب نوشی، دختر کشی، نفس پرستی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری، جھوٹ، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، بددیانتی، حیلہ گری، وعدہ خلافی، جنگ و جدال ان کا ایک خاص تعارف تھا. ایک دوسرے کو دھوکہ دینے، وعدہ کرنے اور توڑ ڈالنے، حد و پیمان کرنے اور توڑ ڈالنے، گویا کہ پوری دنیا کا ماحول انتہائی خراب، گندا، پست، سیرت و اخلاق کے اعتبار سے مریض اور خدا ناش تھا. بھارتی ورش جہاں گیان و دھیان کے سندر دیپک جلتے تھے، سانپوں اور برگدوں کی پوجا ہوتی تھی، چینوں کنفیوشس کے فلسفہ اوہام میں الجھا ہوا تھا، مصر و یونان میں دیویاں اور عقول عشرہ خدا کے شریک کار سمجھے جاتے تھے، کنانا کے اندر زہرہ مشتری کی پوجا ہوتی تھی، جھاڑ پھونک، ٹونے ٹوٹکوں اور جادو کی بھی خوب اشاعت تھی، دل و دماغ پر کفر و شرک چھایا ہوا تھا، خدا پرستی کے تصورات دل و دماغ سے رخصت ہو چکے تھے. ظلم کی انتہا یہیں تک محدود نہیں تھی، بلکہ اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا جا رہا تھا. جھولا اپنے بھائی کا سر کاٹ کر خوشیاں مناتے تھے اور عمدہ قصیدہ لکھ کر کے بالا خانہ پر آویزہ کرتے تھے، جس کو کسی شاعر نے اس انداز میں لکھا ہے کہ انسانیت کے جوہر گوشوں میں رو رہے تھے، انسانیت کے جوہر گوشوں میں رو رہے تھے، رحم و کرم کے پتلے قبروں میں سو رہے تھے. ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ رہے تھے، ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ رہے تھے، حیوانیت کے پردے عقلوں پہ پڑ رہے تھے. عورت کنیز بن کر دنیا میں جی رہی تھی، خون و جگر کے قطرے خاموش پی رہی تھی. غرض کے تاریخ انسانیت کا بہت ہی برا دور تھا. ایسے پرخطر دور میں ضرورت تھی دنیا کو ایک ایسے انسان کی جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لا سکے. ضرورت تھی دنیا کو ایک ایسے رسول کی جو ہواؤں کو، جو بچھڑے ہوئے ہواؤں کو ان کے رب سے ملا سکے. چنانچہ ایک نسیم سحر کا ایک جھونکا آیا اور آمنہ کے آنگن میں شہنشاہ دو عالم
تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ محترم حضرات، وہ آئے تو اہل مکہ جو ضلالت و گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، آپ نے ان کو ضلالت و گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور روشنی کی طرف بلایا۔ آپ نے ان کو ایسی تعلیم دی کہ وہی اہل مکہ جو ذرا سی باتوں پر قتل و قتال کرتے، جنگ و جدال کرتے تھے، ظلم و تشدد کا شکار ہوتے تھے، لیکن آج اپنے بھائی کی ذرا سی بات پر بےتاب ہو جاتے، وہی اہل مکہ جنہیں شراب و زنا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت شراب کا اعلان فرمایا تو مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہتی نظر آئی جس طرح نالیوں میں گندا پانی۔ یہ لوگ کسی کے سامنے جھکنا اپنی توہین سمجھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورت ذلت و رسوائی کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم سماج کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی عورتوں کی پسمائی کو عزت اور آزادی کے جوہر سے نوازا اور زندہ درگور کیے جانے والی لڑکیوں کو آزادی کی فضا میں سانس لینے کا مستحق قرار دیا۔ محترم حضرات، وہ آئے تو صرف اہل مکہ ہی بحر ظلمات سے نہ نکلا بلکہ ساری کائنات منور ہو گئی۔ مکہ کی بے آب و گیا سرزمین سرسبز و شاداب ہو گئی، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، ایوان کسرا میں زلزلہ آ گیا، دریائے سارا خشک ہو گیا، صحرائے سماوا جہاں برسوں کبھی کسی نے پانی برستے نہ دیکھا تھا، ولایت رسول کے سبب پانی اتنا ہوا کہ موجیں لینے لگا۔ محترم حاضرین، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ لوگوں کو جگہ جگہ سر جھکانے کے بجائے ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرائی جائے، در بدر بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کے اوپر کلام اللہ کو پیش کیا جائے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں سے آواز دی، ایھا القریش۔ اب جس نے اس آواز کو سنا کوہ صفا کی طرف چل پڑا۔ قریش آپس میں چہمی گوئیاں کرنے لگے کہ صادق و امین محمد بن عبداللہ آج نہ جانے کیوں صفا کی چوٹی سے لوگوں کو پکار رہے ہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا مجمع ہو گیا۔ ان میں جوان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سبھی موجود تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی وقار و متانت، احساس ذمہ داری کے ساتھ صفا کی چوٹی پر کھڑے تھے۔ آپ کے ارد گرد قریش کا مجمع تھا، سبھی کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں اس صفا کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور یہاں سے میں پہاڑ کی دونوں جانب دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ مجھے پہاڑ کے اس جانب ایک ہتھیار بند لشکر مجھے دور سے آتا دکھائی دے رہا ہے تو کیا تم میری باتوں کا یقین کرو گے یا نہیں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، بل ہم آپ جیسے صادق العقول اور راست باز کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کی ذات سے جھوٹ کا صدور ہوتے کبھی نہیں دیکھا۔ محترم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو ان قریب آنے والا ہے، اور یقین کر لو کہ موت تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے، اور جس طریقے سے تم دنیا اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو ٹھیک اسی طریقے سے میں عالم آخرت کو دیکھ رہا ہوں۔ اپنے بتوں کی پرستش کرنے والوں، خدا کے غضب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تمہیں گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں خدا کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ ابو لہب جو اپنے گدھے پر سوار تھا چھڑی سے خاک اڑا کر کہا تبا لک یا محمد علیہذا جماعتنا، کہ اتنی سی بات کے لیے تو نے مجھے تکلیف دی۔
قریش آپس میں چہمی گوئیاں کرتے ہوئے گھروں کو واپس ہو گئے۔ کوہ صفا پر اعلان حق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا اعلان کر دیا۔ گلی کوچوں، بازاروں، سڑکوں اور چوراہوں پر خدا کا پیغام پہنچانے کا عزم کر لیا۔ عرب ہی کیا بلکہ سارے عرب ممالک کے لیے یہ بات بالکل نئی تھی۔ لوگ نیکی اور ہدایت کی باتوں سے بدکتے تھے۔ ان کے پاس آنکھیں تھی پر دیکھتے نہ تھی، کان تھے پر سنتے نہ تھے، دلوں میں استعداد نہ تھی۔ نادانی کے مجسمے، جہالت کے پیکر اور گمراہی کی چلتی پھرتی مورتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نادانوں کے لیے طرح طرح سے دل نشیں اندازے بیاں اختیار کیا۔ ان سے کہا کہ اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، اس پر نہ اتراؤ، بلکہ آخرت، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پھر سے زندہ کرے گا۔ قیامت کے دن ہر نفس کے اعمال پر محاسبہ ہوگا۔ مشرکوں، کافروں، فاسقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، جہاں بڑے دردناک عذاب دیے جائیں گے۔ یہیں تک محدود نہیں، بلکہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کی داستانیں بھی سنائی کہ ان کے چہرے اور مرنے کے مکان تک نہ جا سکتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا نہ سکی۔ آندھی کے ایک جھونکے اور عذاب الہی کی ایک چیخ نے ان کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔